السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی بچے کو بہت شدید بخار ہو جاتا ہے یا بہت شدید نزلہ یا کاف ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے اس کا بخار یا اس کی کھانسی کو سن کے دوائی نہیں دیتا، بلکہ وہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ بیٹا اصل میں بتاؤ کہ تم نے کھایا کیا تھا، کتنے دن سے تمہیں ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا تمہارے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد وہ اس کو کوئی دوائی پرسکرائب کرتا ہے کہ جاؤ یہ دوائی کھاؤ، یہ والا کورس کرو، انشاءاللہ تمہیں اس سے شفا ہو جائے گی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح جب کسی شوہر بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ابیوزو بیہیویئر کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ غصہ کریں، اس کو کنٹرول کیا جائے، بلکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی کہ وہ شوہر اور بیوی جنہوں نے ایک دوسرے سے شادی کی تھی، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا تھا، جو ایک دوسرے کو آئی لو یو کہتے نہیں تھکتے تھے، آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کلکتہ میں ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ ہوا، اور کیا میں آپ کو اسی تفصیلات بتاؤں، کتنا ہی پینفل سچویشن ہے یہ۔ اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں جی معاشرے کے جو مرد ہیں بڑے درندے ہیں، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، یا ہم یہ کہیں جی یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ خواتین اپنی حیا کا خیال نہیں رکھتی، اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس سے مردوں کو اس طرح کی فیل آتی ہے، اس طرح وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں جس کا نتیجہ ان چیزوں سے نکلتا نہیں۔ یہ تو اپیرنٹ سچویشن ہے، ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ ایک انسان نہیں بلکہ کئی انسانوں نے مل کر اس عورت کا گینگ ریپ کیا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا، اس کو اس برے طریقے سے مارا کہ یہ نہیں کہ وہ عورت خالی مری پڑی ہوئی تھی، بلکہ اس حال میں تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی میری وائف مجھے بتا رہی تھی کہ اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے کسی لیڈیز فورم کے اوپر یہ پڑھا کہ ایک ڈاکٹر، ایک فیمیل ڈاکٹر یہ کہنے لگی کہ میں ہسپتال کو دنیا کی سب سے سیفسٹ پلیس سمجھتی تھی، لیکن آج مجھے اپنے ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ جو ہوا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے ایکچولی ریزنز کیا تھے، اس کا سولوشن کیا ہے۔ اور دیکھیں اس کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ذریعے ہمیں دیا۔ ایک طرف تو اسلام ہمیں ان تمام راستوں سے روکتا ہے جہاں جا کر ایک انسان اس طرح کی سوچ کی طرف آتا ہے، یعنی انسان جہاں حیا کا حکم دیتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، اپوزٹ جینڈر کی مکسنگ کا، انٹر مکسنگ کے بارے میں گائیڈ لائنز دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نوبت تک جانے سے روک رہے ہیں کہ جہاں انسان کے اوپر یہ شیطانیت چھا جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے۔ اور اگر کوئی انسان پھر بھی ایسا کام کر لے، کہیں ایسا گناہ ہو جائے، تو وہ شریعت نے ان کے لیے ایک ایسی سزا رکھی ہے، اور وہ سزا لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے کہ اس سزا کے دینے کی وجہ سے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کا بھی استعمال کیا کہ اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تمہارے گھر میں بھی ایک بیٹی موجود ہے، تمہارے گھر میں بھی ایک بہن موجود ہے، تمہارے گھر میں بھی ایک ماں موجود ہے، تمہارے گھر کی عورتیں بھی اپنے ضروری کاموں سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو تم پھر اس سزا کے لیے تیار ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کی رکھی ہے۔ سولوشن اسلام کے اندر ہے۔ یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے جب تک ہم ان ریزنز کی طرف نہیں جائیں گے جن ریزنز کی وجہ سے یہ سارا انسیڈنٹ ہوا۔ تو جو کچھ ہوا یہ انتہائی پینفل ہے۔ آپ کے مردوں کا، یہ مردوں کی وجہ سے ہوا بالکل نہیں، آپ کے عورتوں کی وجہ بالکل نہیں، یہ ہم سب اس سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم سب اس کو اسلامائز کرنے کے بجائے، اس کو وہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے جو شریعت نے ہمیں دیا، جس سے انسانوں کی فلاح ہے، جس سے انسان پروٹیکٹ ہوتے ہیں، سیف ہوتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم صرف اپیرنٹ ریزن یہ نہیں ہونا چاہیے، جسٹس فار ڈاکٹر مومیتا بالکل ہونا چاہیے، جسٹس ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو لٹکا دینا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج دنیا کے ملکوں نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ ہم یہ زنا تو ہونے دیں گے لیکن کسی صورت میں کسی کو کیپٹل سینٹنس نہیں دیں گے۔ تو اب جناب جب آپ وہ ڈیٹرنٹ یوز نہیں کریں گے، جس سے لاتوں کے بھوت نہیں مانتے، آپ وہ راستہ نہیں اپنائیں گے کہ جس سے ایسی سچویشنز انوائرمنٹ کریٹ ہو جہاں اپوزٹ جینڈرز ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کام کرنے کا سوچیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ سوسائٹیز میں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔